السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہوں حسن ظفر۔ ویلکم ٹو پالیٹکس، پاکستانی گیم آف تھرونز 2024۔ میں پاکستان کے شاندار سیاسی اور میڈیا کلچر کو اپناتے ہوئے اور پاکستانی میڈیا کے موجودہ رجحان کو مد نظر رکھتے ہوئے 8 فروری 2024 کو ہونے والے عام انتخابات کے بارے میں پیش گوئیوں میں دل کھول کے حصہ ڈالنا چاہوں گا۔ اس سلسلے میں میرے کچھ ذاتی نوٹس پیش خدمت ہیں۔ انتخابات ایک ایسی تقریب جس میں تمام سیاسی پارٹیوں اور ان کے معزز رہنماؤں کی شرکت متوقع ہے، سوائے پی ٹی آئی کے چیئرمین کے، جنہوں نے خصوصی طور پہ میچ دیکھنے کے لیے پہلی صف میں اپنی نشست بک کرا رکھی ہے۔ ٹیلی ویژن چینلوں میں اور اخبارات میں انتخابی سیلوں کے قیام کے لیے خود کو تیار رکھیں، جس میں سیاسی جماعتوں کے میڈیا سیلوں کی طرح سرگرمیوں کی بھرمار ہونے جا رہی ہے۔ توقع ہے کہ ہونڈا CD70 اور 125 کے ساتھ ساتھ بریانی کی زبردست خوشبو بھی ہوا میں بکھر جائے گی۔ امریکی اور برطانوی سفیر اپنے سیاسی کیپ پہن کے پاکستانی سیاست میں شامل ہونے جا رہے ہیں۔ انتخابی سروے، پیش گوئیاں اور بلند بانگ دعوے پھیل جائیں گے۔ گردش کرتی افواہیں حتمی نتائج کو اتنا واضح کر رہی ہیں کہ سارا سسپینس غلط ہو جائے۔ مسلم لیگ نون قومی اسمبلی میں تقریباً 90 نشستیں حاصل کرے گی۔ 5 کا مارجن کم زیادہ کر لیں۔ PPP 50 یا 55، PTI تقریباً 45 نشستیں حاصل کر سکتی ہے۔ دریں اثنا آزاد امیدوار جو جمہوریت کے علم بردار ہیں 40 سے 50 کے درمیان نشستیں حاصل کر سکتے ہیں، اور بقیہ کو مختلف جماعتوں کی مرضی کے مطابق تقسیم کر دیا جائے گا، جن میں مولانا کی JUIF بھی شامل ہے۔ اب جیسا کہ لگتا ہے مسلم لیگ نون انتخابات میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے پہلے ہی تیار نظر آتی ہے۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ رائے دہندگان اپنا مقدس ووٹ کہاں ڈالتے ہیں۔ انتخابات کا نتیجہ پاکستانی ڈراموں کے پھسپھسے انجام کی طرح پہلے ہی طے شدہ ہے، جس میں بدقسمتی سے سسپینس کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ سٹیج سیٹ ہے اور شطرنج کی مہروں کو جما دیا گیا ہے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ حکومت بنانے کے مشکل کام میں غوطہ لگایا جائے۔ بس اب وزیر اعظم کے تخت کے دائمی امیدوار جناب نواز شریف کی دانشمندانہ قیادت کا انتظار ہے، لیکن شنید یہ ہے کہ ان کے ساتھ بھی ہاتھ ہو گیا ہے۔ مگر پھر بھی ہر کسی کو اندازہ ہے کہ آنے والی حکومت ایک مخلوط حکومت ہوگی، جس میں مسلم لیگ نون، NQM پاکستان، BAP اور آزاد امیدواروں کی بڑی تعداد اور JUIF شامل ہوں گے، اور یہ ایک بار پھر ہمیں کسی بھی تفریح سے محروم کرنے کا سبب ہے، جس میں سسپینس نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ لیکن سب کچھ کھویا نہیں ہے، اصل مزہ اس کے بعد آنے والا ہے، لہٰذا پیش گوئیاں ملاحظہ ہوں۔ پاکستان مسلم لیگ نون پہلے ہی 18ویں ترمیم میں کی جانے والی تبدیلیوں کا اشارہ دے چکی ہے، جس سے پیپلز پارٹی شدید ناراض ہے۔ لہٰذا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ جب یہ متوقع بل قومی اسمبلی کے فلور پہ پیش کیا جائے گا تو حالات کیسے ہوں گے۔ 4 صوبائی اسمبلیوں کی تشکیل اور ان میں پارٹی کی طاقت کے بارے میں ابھی کوئی خاص حساب کتاب نہیں لگایا گیا ہے، کیونکہ اس کا اس بات پہ بہت بڑا اثر پڑے گا کہ اقتدار کی وفاقی راہداریوں میں چیزیں کس طرح کام کرتی ہیں۔ لہٰذا ذرا اس معاملے کو کچھ دیر کے لیے ایک طرف رکھیں اور اپنی توجہ اسلام آباد میں مسلم لیگ نون کی حکومت کو درپیش ممکنہ چیلنجز پہ مرکوز کریں۔ یاد رکھیں، انتخابات کے فوراً بعد رمضان شروع ہو جائے گا اور بجلی اور کھانے پینے کی اشیاء پہ سبسڈی کی مانگ بڑھ جائے گی۔ اس کا مطلب اضافی پیسہ ہے، اور جیبوں میں پیسے ہیں نہیں، جیسا کہ موجودہ نگران وزیر خزانہ پہلے ہی اشارہ دے چکی ہیں کہ آنے والی حکومت کو IMF سے 8 سے 10 ارب ڈالر کے پروگرام کے لیے نیگوشیٹ کرنا پڑے گا۔ اس کے نتیجے میں خزانے پہ دباؤ بڑھتا چلا جائے گا، اور اس کے بعد افراط زر میں اضافہ ہو جاتا ہے، اور پھر گرمی کا مہلک موسم آ جائے گا، جس میں بجلی کی طلب اور بھی زیادہ ہوتی ہے، جس سے موجودہ 2.5 ٹریلین روپے سے زیادہ کے گردشی قرضوں میں مزید اضافہ ہوگا۔ جب معیشت نیچے گرے گی تو سیاسی شور شرابہ پیدا ہوگا،
اور داخلی اور غیر ملکی دونوں محاذوں پہ دباؤ بڑھے گا۔ مغرب میں ایک غیر یقینی صورتحال پہلے ہی موجود ہے۔ یوکرین کی جنگ جاری ہے اور غزہ جنگ کے نتائج کا اندازہ ابھی نہیں لگایا جا سکتا، لہٰذا دفاعی بجٹ دباؤ میں آنے کا امکان ہے۔ لہٰذا یہ پیشگوئی کرنا مشکل نہیں ہے کہ جون 2024 کا وفاقی بجٹ اگلی حکومت کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تناؤ اس وقت پیدا ہوگا جب اسٹیبلشمنٹ معاشی صورتحال کو دباؤ اور مایوس کن محسوس کرے گی اور اسے بہتر بنانے کی امیدیں اور کوشش کرے گی، اور یہ کوششیں رنگ نہ لا سکیں گی۔ تصور کریں کہ میاں صاحب وزیر اعظم ہیں اور ان تمام معاشی چیلنجز کے درمیان قومی اسمبلی سلیکٹڈ وزیر اعظم کے نعروں سے گونج رہی ہے۔ یہ اصطلاح بلاول بھٹو زرداری نے ایجاد کی تھی، جسے وہ کبھی سابق وزیر اعظم عمران خان کے لیے استعمال کرتے تھے، اور اب اسے وزیر اعظم نواز شریف پہ تنقید کا نشانہ بنائے جانے کے لیے استعمال کیا جائے گا، اور اگر زرداری صاحب وزیر اعظم بن گئے تو یہ دیکھنا دلچسپ ہوگا کہ پی ٹی آئی کے ارکان بلاول بھٹو کے ساتھ ان نعروں میں کیسے آواز ملاتے ہیں، جبکہ ان کے رہنما جیل میں پاپ کارن اور نیٹ فلکس سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے۔ یہ اندازہ لگانا ابھی بہت مشکل ہے کہ پاکستان کے مایوس ووٹر اس صورتحال پہ کیا رد عمل ظاہر کریں گے، لیکن جس بات کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے وہ یہ ہے کہ تمام تر سیاسی انتظامات کے باوجود مسلم لیگ نون یا کسی بھی دوسری جماعت کی حکومت بہت تیزی سے غیر مقبولیت کی سیڑھیاں چڑھتی چلی جائے گی، اور ایک بار جب یہ بات قومی اور بین الاقوامی اسٹیبلشمنٹ پہ واضح ہو جائے گی، جو شاید اب بھی امید کے خلاف امید کر رہے ہیں، تو شاید کلوزنگ کو CCC کے ساتھ لکھا جائے گا۔ جب مقتدر چاپلوسی کی طرف مائل ہو جائیں تو فرض شناس اپنی زبان کیسے کھول سکتے ہیں؟ جب عظمت پہ حماقت حاوی ہو جائے تو عزت دار پہلو تہی کر لیتے ہیں۔ کنگ لیئر، شیکسپیئر۔ آپ کے دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔